على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى ما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا فأتوا فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين قالوا من الكنانيين وقيل كانوا من لخم. قال ابن جرير وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر فلهذا أصار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل. بعد ذلك فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزع عنه من الشريك والمثيل. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی عظیم امتحانوں میں گزرے ہیں. سب سے پہلا امتحان تو ولادت کے بعد ہی شروع ہو گیا کہ آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا. یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں. پھر دوسرا امتحان یوں گزرا کہ سب سے بڑا دشمن جو قاتل ہے بنو اسرائیل کا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں رکھا. یہ ایک اور بہت بڑا امتحان. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب جوانی کے حدود میں قدم رکھا اور آپ اتفاق سے ایک جنگل میں گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی جو تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. قبطیوں کا چونکہ دور حکومت تھا، فرائنا کا اقتدار تھا، بنو اسرائیل جو تھے وہ بڑے کمزور تھے، ضعیف تھے اور ان کو ہر وقت ذلت و خواری کی زندگی میں رکھا ہوا تھا. تو بنو اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کی کہ جی مجھے چھڑائے، مجھے یہ مار رہا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا. جب وہ نہ رکا تو فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور اتفاق ایسا ہوا قدرت کا کہ وہ بدبخت جو ہے تھپڑ سے ہی مر گیا. یہ ایک اور امتحان آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی وہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ نہ جائے مانند نہ جائے رفتن، کہ اب جائیں تو کہاں جائیں. اگر فرعون کے گھر میں واپس آتے ہیں تو قبطی کا قتل ہے، اور اگر واپس نہ آئیں تو پھر کہاں جائیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں جنگل میں پریشان ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہاں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں فرعون کے وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے کہ آپ نے ان کا بندہ مار دیا.
یعنی فرعون مشتبہ تو پہلے بھی تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے. اب ان کے ہاتھ میں ایک قصہ بھی لگ گیا کہ جی ایک آدمی مر گیا ہے تو اسی بہانے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف. اب موسیٰ علیہ السلام یعنی ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی معلوم بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ عین جوانی میں گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اور اتنے ناز و نعم میں زندگی گزارنے والا انسان جو ہے اب پہاڑوں کے اور پتھروں کے سفر کر رہا ہے. ولما ورد ماء مدین، پھر آپ ماء مدین پہ پہنچے، پھر حضرت شعیب کے گھر میں پہنچے، اور وہاں ایک اطمینان بھی ملا، سکون بھی ملا، لیکن ایک عجیب امتحان میں دو چار ہو گئے کہ حضرت نے آپ کو 10 سال کے لیے اپنا اجیر بنا لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پہ کروں گا کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے گھر میں رہ کے خدمت کرو. اسی سے فقہاء کرام نے وہ مسائل نکالے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی لڑکی کی شادی اس شرط پہ کرتا ہے کہ بھی میں مجبور ہوں تم میرے گھر داماد رہو گے، ہماری خدمت کرو گے، ہمارے ساتھ رہو گے، تو یہ شرط جائز ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب جناب 10 سال تک یا فرعون کے گھر میں شہزادوں کی طرح پلنے والے، یا 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. یہ اللہ کے امتحان ہیں. انسان ذرا ان واقعات کو پڑھے اور غور کرے اللہ کے قرآن میں. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو چیختے، ہمیں تو تھوڑی سی بھی پریشانی آ جائے تو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں خدا ہماری تو سنتا ہی نہیں. حالانکہ کتنا بڑا کفر کا کلمہ ہے، اور یہ عام ہو گیا ہے زبانوں پر. او جی ہم غریبوں کی تو خدا نہیں سنتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے ہاں بھی انصاف نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ ایمان کہاں رہا. یاد رکھو یہ ہر چیز میں حکمتیں ہیں. کوئی غریب ہے یہ بھی حکمت ہے، کوئی غنی ہے یہ بھی حکمت. کبھی وہ صحت و طاقت دیتے ہیں یہ بھی حکمت ہے، اور کبھی بیمار اور معذور کر کے بستر پہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شاہزور لوگ جو ہیں ایسے معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں کہ بیچارے ویل چیئر پہ ہیں، کوئی دھکا دے کے لے جائے تو لے جائے، نہ لے جائے تو بیٹھے. کبھی اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی نعمت دے کے آزماتے ہیں اور کبھی اندھا کر کے آزماتے ہیں. سب اس کی حکمتیں ہیں. اس لیے ہر حال میں بندے کو یہ چاہیے کہے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ تیرا شکر. اسی لیے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بھائی کو کسی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من خلقہ. کہ فوراً یہ دعا کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان سے بچایا ہے، اور تو نے اپنی مخلوق، کتنی مخلوق ہے جن میں سے مجھے اچھا رکھا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتحان جب گزرتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تو تربیت فرما رہے ہیں نا اپنے بندے کی، کبھی اقتدار دے کر، کبھی محلات میں رکھ کے، کبھی پہاڑوں میں رکھ کے، کبھی بکریاں چرا کے. امتحان ہے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ وہ شرف بخشا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی رحمت پہ امید کرو، اس کے بعد ضرور خیر ہوگی. کہ اگر رات آتی ہے تو لازماً اس کے بعد سورج بھی نکلے گا.
اگر کوئی بندہ فقر میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہو جائے، مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اب دیکھیں کہ اتنی مشقتوں کے بعد جب نوازنے پہ آئے ہیں تو کلیم اللہ بنا دیا۔ اور پھر عظیم معجزات عطا فرمائے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو بھی آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ یعنی ایک وقت میں ایک گھر میں دونوں بھائی اور دونوں نبی، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں اللہ دو نبی پیدا فرما دے۔ نبوت کا مل جانا جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں، نہ کوئی محنت سے، نہ کوئی وظیفے سے، نہ کوئی جد و جہد سے، یہ تو خالص اس کا انعام ہے۔ اب اللہ نے اتنی طاقت بھی دے دی کہ جا کے فرعون کو چیلنج کر۔ اب فرعون کا مقابلہ ہوا، ظالموں نے جادوگر کا الزام لگایا، تمام مصر کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ نے غلبہ دیا، کامیابی دی۔ اس کامیابی کے بعد لاکھوں لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور امتحان شروع ہو گیا کہ فرعون نے ظلم و تشدد بڑھا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آیات بینات عطا فرمائیں اور قوم فرعون پہ مختلف عذاب نازل کیے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ طوفان آیا، جراد آئے، کمل آئے، ضفادع آئے، دم آئے، آیات مفصلات۔ لیکن جب ان آیات اور نشانیوں کے بعد، ان تخویفات دنیاوی کے بعد پے در پے عذاب کے کوڑے برسائے گئے، لیکن قوم فرعون بیدار نہ ہوئی تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سب کو غرق کر۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا بدلہ لیا کہ ہم نے سب کو غرق کر۔ اور جب سارے کے سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے دشمن کو ہلاک کر دیا، فرعون کو اللہ نے اس کے جنود و لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مستضعفین جو ہے بنو اسرائیل مشارق الارض و مغاربہا کا اقتدار عطا فرما دیا۔ لیکن قوم ایسی ہے کہ اب ایک اور امتحان شروع ہو گیا، یعنی فرعون کی قوم کے علاوہ اب بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم گلے پڑ گئی۔ اس لیے انبیاء کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسولوں کی زندگی کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو سامنے رکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے انسان کو کہ اللہ کی قدرتیں اور حکمتیں کیا ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم گلے میں آ گئی کہ آپ جب دریا سے گزر گئے، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دی، آگے گئے تو ایک ایسی بستی پہ گزر ہوا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، اور یاد رکھیں یہ بت پرستی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی قبل میں سب سے پہلے جو شرک ہے وہ ان بتوں کے رنگ میں ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بت ہیں جو ہندو بناتے ہیں، وثنی لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں،
یا آپ جائیں تو اور بڑے مذاہب ہیں، بدھ مت ہیں، اسی طرح اگر آپ یونان میں اور ان علاقوں میں جائیں تو عجیب عجیب قسم کے آپ کو مندر ملیں گے، اور اس میں عجیب عجیب قسم کے دیوی دیوتا اور ان کے عجیب عجیب شکلیں۔ تو ان سب کی بنیاد جو ہے یہ بہت پرانی ہے، جس کا ذکر اللہ نے نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی، سیدنا نوح علیہ السلام جو اول رسول، سب سے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت کے بارے میں دعوت دی، جب انہوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں قوم کو دعوت دی، تو ساری قوم اپنی اسی بت پرستی پہ اڑی رہی کہ لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، کہ ان کو نہ چھوڑو، یہ جو ہمارے بت ہیں نا، جو خدا ہم نے بنائے، ان کی عبادت ہرگز نہیں چھوڑنی، یہی تو ہمارے باپ دادے کا دین ہے۔ اور بہت بڑی افسوس کے ساتھ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے درد کے ساتھ، حسرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی قوم اسی بت پرستی میں مبتلا ہے۔ کیونکہ یہ بت کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بندہ ایسا پاگل نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک دیوی اور دیوتا کی شکل بنائے اور پھر اس کو خدا سمجھے، کو پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا محرم میں جو تعزیہ بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دل جنا دل، یہ کیا ہے؟ پاگل ہے، دماغ خراب ہے ان کا۔ کیا ان کو پتا ہے کہ یہی گھوڑا ہے وہ جس پہ حضرت حسین بیٹھے تھے؟ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے یہ بات؟ اصل کیا ہے کہ اس منظر کو دہرایا جاتا ہے کہ جی یہ روضہ ہے حضرت کا، اور یہ وہ سواری ہے حضرت کی، اور دیکھو تیر لگے ہوئے ہیں اور خالی آ رہی ہے اور سوار شہید ہو گیا ہے۔ وہ ایک منظر کشی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس غم کے لیے ابھارا جائے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت نہیں تھے، دراصل وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شکلیں تھیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ تخیل تھا کہ تمام معاملات جو ہیں اللہ نے عالم فلک کو سونپ دیے ہیں، اور فلک میں بروج ہیں، اور فلک کے اندر جو ہیں انواع ہیں، اور فلک کے اندر جو ہے کواکب ہیں، انجم ہیں، تو ان کی شکلیں بناتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ سورج دیوتا ہے، یہ چاند دیوتا، یہ آج تم کیا کہتے ہو سنڈے منڈے، یہ کیا ہے؟ یہ جو تمہارے ہاں بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو نا، جو ماشاءاللہ نہ عربی کا مہینہ جانتے ہیں نہ اردو کا مہینہ جانتے ہیں، وہ اپنی بڑائی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرو تو کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹیوزڈے ملوں گا، ویڈنسڈے ملوں گا، تھرسڈے ملوں گا، اس میں بڑائی بھی آ گئی، سارے ان خداؤں کے نام ہیں۔ یہ بت پرستی ہے۔ سن مانا کیا ہوتا ہے سورج، اور دن مانا کیا ہوتا ہے دن کا؟ ڈے مانا دن، سورج کا دن، یعنی سورج دیوتا کا آج پوری دنیا پہ تسلط ہے، اور منڈے کیا ہے؟ وہی چاند کا تسلط ہے۔ یہ وہی سورج و چاند کی بت پرستی ہے جو دنیا میں چلی آئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی دیوی دیوتا کی شکلیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ اس لیے عجیب ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بروج ہے نا آسمانوں میں، اور ان بروج میں جو انواع ہیں یہ ان کی شکلیں ہیں۔ اسی لیے آپ کتابوں میں دیکھیں، تقویم جو تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں نا جی، ان میں باقاعدہ آپ کو بتایا جائے گا یہ برج اقرب ہے، یہ برج سرطان ہے، یہ برج سنبل ہے، یہ برج جوزہ ہے،
یہ جدی ہے، یہ فلاں برج ہے، یہ ان ابراج کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ عیسائیوں نے صلیب کی شکل جو ہے ان کے نزدیک بڑی مقدس ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود تو سولی پہ چڑھ گئے لیکن ہمارے سارے گناہ معاف کر گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے اپنے ماننے والوں کو چھڑا گئے، اب ہم شراب پیئیں، زنا کریں، کچھ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے چکے ہیں، گناہ ہم کریں، کفارہ نبی دے۔ اسی لیے ان کے ہاں گناہ نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہاں شراب ہے، خنزیر ہے، زنا ہے، نجائز۔ وہ کہتے ہیں کیا زیادہ سے زیادہ گرجے میں جا کے پادری کے سامنے کہہ دو، بس وہ ایسے پانی پھینکے گا، بپتسمہ دے گا اور کہے گا جاؤ معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ اور اسی طرح بے عین ہی ایمان سے کہیں کہ آج جو ہمارے حضرات اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، کیا وہ اپنے مرشد، اپنے پیروں کی تصویریں گھر میں رکھ کے ان پہ پھول نہیں چڑھاتے؟ کیا آج لوگ جو ہے اپنے گسبسوں میں، گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں اپنے مرشدوں کی بڑی بڑی تصویر آوازاں کر کے روزانہ پھول چڑھاتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بعض لوگ بھی ایسے بھی موجود ہیں آپ کے ملک میں کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ مرشد کا فوٹو لگایا ہے۔ پہلے جب کھولتے ہیں پہلے قرآن کو چومیں گے، پھر کھول کے مرشد کی تصویر کو چومیں گے۔ اور یہ تصویر چومنے کا کیا مطلب ہے آخر؟ بھائی ایک آدمی کی تصویر چومتے رہو، اسے پتہ بھی نہ ہو تو آپ تو خامخواہ چومتے رہے نا۔ اور اگر تصویر چومنے والے کو تمہارے چومنے کا پتہ ہے تو مانا ہے وہ عالم الغیب ہے، پھر خدا ہو گیا۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے۔ مشرک جو بن جاتے ہیں ان کو سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، ان کی کوئی دم شم نہیں ہوتی، ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ایک آدمی مرشد کی تصویر کو چوم رہا ہے یا یہاں بیٹھے ہوئے اپنے مرشد کا تصور کر کے ان کو پکار رہا ہے، یا ان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں مراقبہ کروں گا، تصور کروں گا شیخ کا، تو شیخ میری مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب ہر دکھ سکھ کا علم پیر کو ہو جاتا ہے اور مرید کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، ہر بندے کے دکھ سکھ جاننے والا تو اللہ ہے۔ اسی طرح جب آپ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے باقاعدہ مزاروں پہ چومتے ہیں، مزاروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، عرق گلاب سے قبروں کو باقاعدہ دھوتے ہیں، باقاعدہ چکر لگاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا عقیدہ ہے آخر کے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں؟ اگر کوئی پتہ نہیں تو پاگل ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ مثال مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہو، سوئے بچے کو جو پیار دے دو، اس کو کیا پتا؟ بھئی اگر ان کے مزار پہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں صاحب مزار کو علم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو تمہارا دماغ خراب ہے کہ ایک ایسا کام کر رہے ہو جس کا پتہ بھی نہیں ان کو۔ اور اگر یہ اعتقاد ہے کہ ان کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں، اور ہمارے اس عمل سے وہ راضی ہو کے ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بچہ بھی دے سکتے ہیں، مشکلات سے بھی نکال سکتے ہیں، اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا جرم جو ہے وہ بت پرستی ہے، کہ لوگوں نے تصویریں بنائی، کسی نے بت بنایا، کسی نے اس کا
تفصیل بنائی، اس کا اصل مقصد اس بزرگ کو پوجنا تھا جو مر گئے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، اب بھی ہندوؤں سے آپ ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائی تو الحمدللہ مکہ مکرمہ میں مدینہ پاک میں بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ان کے تو ہندو ہمسائے ہیں نا، رات دن کٹھے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آخر دیوی دیوتا کے انہیں نام رکھے ہوئے نا، یہ کرشنا ہے، یہ فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا، جب خود بنایا ہے تو فلاں کیا مطلب؟ مانا اس کی صورت ہے، اس کی تصویر ہے، اس کی شکل ہے. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت بھی عجیب بنائے ہوئے تھے. انہیں گائے کی شکل میں بت بناتے تھے اور گائے کی پوجا کرتے تھے. آج بھی گاؤں ماتا کی پوجا ہوتی ہے ہند میں باقاعدہ. کوئی گائے کو ذبح کر دے تو جناب لڑائیاں اور قتل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہو، خدا قتل ہو گیا. وہ جو ایسا اچھا خدا ہے جو قتل ہو گیا؟ یعنی بے وقوف آدمی یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی اگر تم نے اسی گائے کو ہی خدا ماننا تھا تو پھر اس مسلمان کو مان لو جو اس کو کاٹ کے گوشت بنا کے کباب بنا کے کھا جاتا ہے، وہ تو تمہارے خدا سے زیادہ طاقتور ہوا، اور پھر ہضم بھی کر جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں دیتا. تو تم اس کی پوجا کرو، پھر ہم کا گائے کا دم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جہالت ہے. سامری نے بھی گائے بنائی تھی، سامری نے بھی بچڑا بنایا تھا، وہ جو ایک چلی آ رہی ہے اسی رسم پہ ہم نے چلنا ہے نا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم ہے اور گائے کے جناب بت بنے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آئے بھی نبی کے پاس. یعنی آپ اندازہ کریں جو سب سے بڑا توحید کا علم بردار ہے، اس سے بڑی جہالت ہوگی دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، ان کے بھی بہت سارے خدا ہیں، کوئی ایک آدھا تو ہمیں بھی بنا دیں، ہمیں بھی کوئی خدا بنا دیں، ہم بھی تو ذرا پوجنے میں سامنے رکھیں، کو پتہ بھی لگے. آپ تو ایسے خدا کی عبادت کے لیے ہمیں کہتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جس کے بارے میں تم یہ بھی کہتی ہو کہ کوئی دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمارے عقل و فکر سے بھی ماورا ہے. ہمارے عقل کی حدیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے. تو آپ مہربانی کریں، آپ نبی کو کہہ رہے ہیں، رسول کو کہہ رہے ہیں. بدبختی دیکھیں کتنی بڑی جاہل قوم ہے. آج کیا کرتے ہیں ایمان سے کہ آج کا جاہل بھی مولوی کے پاس نہیں آتا، اور جی مہربانی کرو ختم شریف کرنا ہے، نہیں آتا. اب مولوی کو روٹی اور نہیں ملتی، وہ بھی غریب کیا کرے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی ہمارا بزرگ فوت ہو گیا ہے، خیرات ہے، مولوی صاحب چلیں ذرا ختم پڑھیں تب ثواب پہنچے گا. چاول ہمارے، پیسہ ہمارا، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے. اس سے بڑی بے وقوف قوم ہے دنیا میں کوئی؟ نہ آپ مجھے ایمان سے کہیں، یعنی اللہ کو یہ پتہ نہیں کہ چاول کس کے ہیں، کس نے پیسہ خرچ کیا، گھی لے آیا، دیگیں بنائی، خیرات کر رہا ہے بیچارہ، یعنی اللہ میاں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے؟ تو پھر مولوی صاحب کی خوشامد کس لیے؟ کوئی آخر سمجھائے مجھے کہ مسئلہ کیا ہے؟ آخر ثواب اللہ دے گا مولوی دے گا؟ ہاں جی اللہ دے گا. تو اس کو جو لے آئے ہیں سب سے اچھی پلیٹ بھی اسی کے آگے رکھی ہے. اور وہ جناب سارا ثواب اکٹھا کر کے کہتا ہے جی اب تمہارے ابا کو بخشنا ہے. اور اللہ کے بندے جو ہم نے پڑھا ہے یا خیرات کیا ہے، پتہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، ثواب ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، بخشا کیا ہے اس نے.
نہ ابھی جو تم طواف کر گئے کہ امید ہے اللہ کی رحمت پہ اللہ قبول، لیکن کوئی پتہ نہیں، ہم ساری زندگی طواف کرتے رہے قبول نہ کریں، ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، میرے نبی کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن یلعنہ، عجیب بات ہے، حضور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے، حضور یہ بات ہے میں سمجھ گئی۔ حضور نے فرمایا بات سمجھو، قرآن پاک کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو جب قرآن پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن نے ظلم کرنے والے، حد سے گزرنے والوں پہ لعنت کی ہے، اور یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ظلم بھی کر اچھا اب جناب جب قرآن پڑھا جا رہا ہے یا ختم صغیر ختم کبیر پڑھا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کہ اللہ کو منظور بھی ہے کہ نہیں منظور ہے، ثواب ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے خیرات کی اللہ ثواب عطا فرما، اس کی مرضی ہے دے 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 دے، نہ دے نہ دے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام سے خیرات کرے تو ثواب نہیں ہوتا، ظلم سے خیرات کریں تو ثواب نہیں ہوتا، مرنے والا مر گیا، اس کی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، ان چھوٹے بچوں کی اجازت کون دے گا؟ ان کا مال تو ظلم سے آپ لگا رہے ہیں، ثواب کیسے ملے گا؟ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے نا جی، وہ بنو اسرائیل کی قوم بڑی جاہل تھی، ہم میں بھی جاہلوں کی کمی نہیں ہے، آج ہم بھی لگ جاتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ والا فوت ہو گیا ہے، اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گیا ہے، اور مزار پہ ہم خود کھڑے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری مشکل حل کرو۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھائیں آپ کو، اللہ نے کعبہ نصیب کیا، کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اللہ محروم نہ کرے قیامت تک، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی، اور جن کو نصیب نہیں ہوا ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی نصیب کر دے۔ اچھا آپ جو کعبے میں دعا مانگتے ہیں یہ کعبہ شریف حل کرتا ہے یا اللہ حل کرتا ہے؟ ہاں جی، آپ آتے ہیں نا کعبے کو چمٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو یہ پتھر ہمارے مسئلے حل کر رہے ہیں یا کعبے والا حل کرتا ہے؟ تو پھر قبر کے مالک جس نے اس کو پیدا کیا تم بھی اس سے حل کراؤ، وہ قبر والا کیسے حل کرے گا؟ جب کعبے کا پتھر حل نہیں کر سکتا، تیرے پیر کی مٹی قبر والی کیسے حل کر سکتی ہے؟ کچھ سوچیں، کوئی عقل کریں۔ یعنی اللہ کا گھر ہے لیکن اس کا پتھر بھی مسئلہ حل، مقام ابراہیم بھی کوئی مسئلہ حل، صفا مروا بھی کوئی مسئلہ حل، مسئلہ اسی نے حل کرنا ہے، اسی کو ہم نے پکارنا ہے۔ یہ جگہ برکت والی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی آئے، اس کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا، یہاں میرے محبوب نے بوسہ دیا تو ہم سنت ادا کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ ایک نیک عمل ہے، عمل صالح کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اب امید ہے کہ اللہ باعتبار زبان کے، باعتبار مکان کے، باعتبار اعمال صالحہ کے ہماری دعا قبول فرما لیں گے، اور نہ کریں تو مرضی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عجیب مطالبہ کیا، کہنے لگے جی ہمیں بھی خدا بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا انکم قوم تجہلون، فرمایا تم بڑی جاہل قوم ہو، اللہ کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے ہو، وہ بھی الہ ہے اور یہ بھی الہ ہے۔
وہ خالق السماوات والارض ہے اور یہ خود مخلوق ہیں، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے، یہ تو خود محتاج ہے کہ کوئی مجاور اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دے۔ نہ ایمان سے کہیں اگر بت کو ہم دھوپ میں رکھ دیں تو جب گرمی زیادہ ہو تو خود آ جاتا ہے سائے میں؟ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہے کبھی بت کو چلتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہو، مجھے تو نہیں پتا۔ اگر اور دیکھیں قرآن نے کیسی باتیں کی، اللہ اکبر۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں نے تو آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اگر یہ دنیا کی ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر جن کو تم نے الہ بنایا ہے، اگر ان بتوں پہ کوئی عطر لگا دے اور ان کے جسد پہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ ان کو بھی اڑانے کی طاقت رکھتے؟ پتہ نہیں رکھتے ہوں تمہارے خیال میں۔ اچھا چلو یار تم چھوڑو، بتوں کو چھوڑو، کافروں کو چھوڑو، ہم جو قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، ایمان سے کہو ان کا غلاف پرانا ہو جائے تو خود بدلتے ہیں اندر سے آ کر یا تم بدلتے ہو؟ ہاں جی، نہیں سوچ لو، اگر میری بات غلط ہے نہ مانو، جھگڑے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ خدا کا کعبہ تمہارے سامنے، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر ایک اللہ والے کی قبر پہ دھوپ آ رہی ہے، چھت کوئی نہیں، کمرہ کوئی نہیں، تو کیا وہ خود اپنے اوپر سایہ کر لیتا ہے؟ اور اگر قبر ٹوٹ جائے، کہتے ہیں ہمیں مرشد نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میری مزار لے جاؤ بناؤ، تو تمہیں حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں بچے دے سکتے ہیں تو اپنی ایک چھوٹی سی قبر بھی نہیں بنا سکتے، تمہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بالکل اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جاؤ، لیکن کیوں؟ ان کے لیے مانگو، ان سے نہ مانگو۔ یاد رکھو مسئلہ، اولیاء اللہ کی قبر پہ جائیں، اس لیے حکم ہے کہ میرے محبوب کے روضے پہ آنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا اللہ سے کریں، اللہ کے نبی سے بھی نہ مانگیں۔ تو جب مدینے میں کھڑے ہو کر سرکار دو جہاں کے روضے پہ کھڑے ہو کر مانگنا ناجائز ہے تو تمہارے ملک میں مانگنا کیسے جائز ہے؟ اس لیے صحابہ کا عادت تھی، حضور کے روضے پہ آتے سلام پڑھتے، سیدنا صدیق پہ، سیدنا عمر پہ سلام کہتے، سلام پڑھ کے چلے جاتے۔ اس لیے فقہا نے، تمام ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب سارے صلاۃ و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اب قبلے کی طرف توجہ کرو اور اپنے اللہ سے مانگو کہ میرا اللہ، میں یہ عمل صالح کر کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے اور اس مسجد میں کھڑا ہوں جہاں میرے محبوب گزرا کرتے تھے۔ لیکن مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا انکم قوم تجہلون، فرمایا تم تو بڑی جاہل قوم ہو، کہاں خدا اور کہاں یہ بت، کیا کر رہے ہو؟ آلیہ بنا دوں؟ یہ آلیہ ہے، یہ گائے ہے، آلیہ ہے، یہ بچڑا، یہ گائے خود گھاس نہ دو تو 2 دن کے بعد جناب مر جائے۔ اچھا خدا ہے گھاس کھانے کا محتاج ہے؟ اور اللہ نے جس کو تیرے کھانے کے لیے بنایا کہ دودھ دے تو تیرے لیے
اور اگر گوشت ہے اس کا تو تیرے لیے، اس کے چمڑا ہے تو وہ بھی تیرے لیے، وہ کیسے الہ بن سکتا ہے؟ فرمایا تم تو بڑی عجیب جاہل قوم ہو، اور اتنی نشانیاں دیکھ کے، معجزے دیکھ کے پھر بھی تمہاری بت پرستی کی خواہش کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان هؤلاء متبر هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ سمجھو میری قوم، ان هؤلاء یہ جو ہے متبر ہلاک ہونے والے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ سب باطل ہے، دھوکہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتی ہیں ان آیات میں کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کو گزر کے آپ گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ کنعانی لوگ تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بنو لخم قبیلے کے لوگ تھے، وہ گائے کی شکل کے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی کہا مہربانی کریں ہمیں بھی بت بنا کے دے دیں۔ مروی الامام ابو جعفر بن جریر فی تفسیر هذه الآیت من حدیث محمد بن اسحاق وقیل وبامر كلهم من الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي انهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان كفار السدرة يقفون عنده يلقون بأسلحتهم قال ذات أنوات قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی واقد الليثي سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حنین کی طرف جانے لگے تو فرماتی ہے کہ راستے میں ایک درخت تھا بیری کا، سدرتن بیری کا ایک درخت تھا، اور کافر لوگ جو تھے وہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے، اس درخت پہ اپنی تلواریں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور کہتے تھے ذات انوات لیے ہمارا درخت ہے، اس سے ہمیں تبرک و برکات حاصل ہوتی ہے۔ جب وہاں گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک بیری کا درخت دیکھا بڑا سرسبز تھا، ہم نے بھی عرض کیا کہ حضور جیسے ان کے درخت ہیں انہوں نے بھی ایک درخت معین کیا ہوا ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں بھی کوئی ایک ایسا درخت معین فرما دیں۔ آپ نے کہا عجیب لوگ ہو، تم بھی وہی بات کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے کی تھی کہ جیسے ان کے خدا ہیں اسی طرح ہمارا بھی خدا بنا دو۔ کیا کر رہے ہو؟ ان درختوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ درخت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایمان کی بات ہے، وہ درخت بھی شان والا، وہ جگہ بھی شان والی، وہ وقت بھی شان والا جس کے نیچے بیٹھا تھا میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ سے اس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا اس درخت کا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پکی بات ہے میں راضی ہو گیا ہوں تیرے ان ایمان والے صحابہ سے، ان پروانوں سے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ مکے اور جدے کے راستے میں جہاں اب شمیسی ہے، یہاں چوکی ہے، پولیس روکتی ہے نا، کافر کو نہیں آنے دیتے، غیر مسلم نہیں آ سکتے، یہی جگہ تھی۔ اسی جگہ وہ درخت تھا جس کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ ایمان سے کہیں وہ کتنی شان والی جگہ ہوگی جہاں میرا محبوب بیٹھا ہوگا، وہ کتنی شان والا درخت ہوگا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے۔ لیکن حضور کا زمانہ گزر گیا، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر اب کا رضی اللہ عنہ
آپ جب اپنے خلافت کے زمانے میں تشریف لے آئے، اسی راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اس درخت کے پاس اپنی تلواریں لٹکا رہے ہیں، اسلحہ لٹکا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ادھر آؤ، کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم جانتے ہیں یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور جس کے نیچے بیٹھ کے حضور نے بیعت دی تھی سیدنا عثمان کے قصاص کے بارے میں۔ اس درخت سے ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی تلواریں لٹکا رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم تو برکت حاصل کر رہے ہو، آنے والے دور میں جب لوگ آئیں گے وہ تو اسی درخت کو سجدے کریں گے، حکم دیا کاٹ دو اس درخت کو، میں نہیں باقی رکھنا چاہتا۔ یعنی وہ درخت جس کے نیچے خود نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکت میں کوئی شک ہے؟ لیکن حضرت عمر نے فرمایا تم تو برکت حاصل کر رہے ہو، جو بعد میں آئیں گے وہ تو اسی درخت کو سجدے کریں گے۔ مدینہ شریف کے سیدنا سلمان کے باغ میں کچھ کھجوریں تھیں نا، جن کے بارے میں یہ تھا کہ حضور پاک نے خود لگائی ہیں، ہمارے مسلمانوں نے ماشاءاللہ جی ان کو مل مل کے کھجوریں توڑ ڈالی، سینے لگا رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان سے یاد رکھو، حضور کے پانی سے بھی تبرک لیا گیا۔ حضور پاک وضو کرتے تھے تو صحابہ پانی لے کے اپنے چہروں پہ ڈال لیتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جب کسی شرک کا شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حضرت عمر والا فیصلہ کرنا پڑتا، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز بھی شان والی بن گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے کہ حضور نے ایک دفعہ میرے ہاتھ یہاں رکھ دیا، فرماتے تھے حضور کے ہاتھ کی برکت ہے کہ سارے بال سفید ہو گئے لیکن وہ بال اسی طرح جوان رہے، سیاہ رہے۔ برکت کیسے نہیں؟ برکت کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھو برکت کو برکت سمجھو، ولی کی ولایت کو ولایت سمجھو، نبی کے معجزے کو معجزہ سمجھو، یہ نہیں کہ خدا بنا کے پھر عبادت شروع کر دو غیر اللہ کی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے۔ ایک ہے تبرک، تبرک تو صحابہ نے لیا ہے، حضور پاک نے جب اپنے اسرا پھروایا سارے صحابہ کے اندر بال مبارک تقسیم ہو گئے، صحابہ نے بال لے لیے، اور بعض کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ناخن بھی چھپا کے رکھے ہوئے تھے، آپ نے جو ناخن کاٹے ان کو مل گئے بس چھپا لیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن عبادت میں اور ادب میں آسمان و زمین کا فرق ہے، محبت کرنا الگ بات ہے لیکن عبادت کرنا الگ بات ہے، پیار کرنا الگ بات ہے لیکن نفع نقصان کا مالک سمجھنا الگ بات ہے۔ آج دیکھو جناب آپ کے ہاں تو بڑا مشہور ہے نا، اچھا ابھی یہ کیا ہے، کہتے ہیں جی وہاں اس جگہ پر ہمارے مرشد جو ہیں انہوں نے چلا بیٹھے تھے، حضرت عمر نبی والا درخت نہیں رہنے دیتا، تم پیروں والے چلے پہ ہمیں لے جاؤ تو ہم کیا مانیں، ہم کہاں جائیں اور کدھر جائیں؟ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھلا فیصلہ فرما دیا، اور حضور نے فرمایا خبردار وہی بات کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بابر الزهري عن سنان بن ابي سنان الديلي عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنین کی طرف، فمررنا بسدرۃ، ایک بیری کے درخت کے قریب ہم گزرے، قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه ذات انوات كما الكفار ذات انوات وكان الكفار ينوتون سلاحهم، کافر لوگ جو آتے تھے تو اسی درخت سے اپنے اسلحے کو لٹکایا کرتے تھے، وَيَعْكِفُونَ حَوْلَهَا، اور اس درخت کے ارد گرد ڈیرا لگا کے بیٹھتے تھے۔ وقال النبی صلی اللہ اکبر، آپ نے عجیب بات ہے، هَذَا كَمَا قَالَتْ بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ،
इन्नकुम तरकबून सुनन मन कबलकुम। हजूर ने फरमाया आज तुम बिल्कुल वही बात कह रहे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। और आपने फरमाया हाँ ये भी क़यामत की अलामत में है, तुम लोग भी वही काम करोगे जो पहली उम्मतें कर चुकी हैं, तुमसे भी वही काम होंगे। और हजूर ने और भी याद नबी जद्दी मरफूअन अल्लाह ताला आलम इल्मुहु अतम। कहते जी हमारे मुल्क में अक्सर लोग जो है शादी करने के बाद हनीमून मनाने के लिए यानी अपनी शादी की यादगार बनाने के लिए जो है उसको बाहर कहीं दूर के मुल्क में किसी खूबसूरत जगह पे चले जाते हैं तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। बात ये है याद रखें कि ये रस्म जो है ये तो मुसलमानों की नहीं, ना रस्म मुसलमानों की है और ना नाम मुसलमानों का है। हनी इस्लाम का नाम नहीं, शाद अंग्रेजी में कहते हैं, मून चांद को कहते हैं, कुछ कहते हैं। और न मुझे ये किसी जगह मिलता है कि सरकार दो जहां ने जब शादी की तो आप भी हनीमून मनाने तशरीफ ले गए। आपको मिले कहीं तो ढूंढे। सरकार की शादियां एक भी नहीं माशाअल्लाह, 9 बीबियां हैं, 11 निकाह हैं, आप भी कहीं हनीमून के लिए तशरीफ ले गए तो तुम कलमा तो नबी का पढ़ते हो और आदतें काफरों वाली जारी रखते। बाकी इसको आदत न बनाओ, वैसे मियां बीवी कहीं सैर के लिए चले जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन इस रस्म को रस्म बनाना कि साल गिरह मनानी है, हनीमून मनाना है और केक काटने हैं और फिर शादी की भी सालगिरह मनानी है, ये सब काफिरों की रस्में हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बिला वजह इस्लाम को बदनाम न करो। या उदखुलू फिस्सिल्म काफतन, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधा तीतर और आधा बटेर कि चलो भी जो रस्म अच्छी लगी उनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, उनकी भी कर ली, और जनाब कभी मौका मिला तो काफिरों को भी खुश कर लिया और कभी मक्के मदीने आ गए अल्लाह रसूल को भी खुश। अल्लाह ड्रामे करते हो खुदा से, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, खुदा को भी धोखा देना चाहते हो। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून, अल्लाह ने फरमाया हमें तो कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हो। इसलिए अगर मियां बीवी वैसे किसी मुल्क में सैर के लिए चले जाएं तो वो कोई मना नहीं, उसकी बीवी है जहां चाहे जाए। अच्छा ईमान से कहें कि तुम लोगों ने ये रिवाज बना लिया होता कि चलो भी हम शादी की खुशी में उम्रे पे जाते हैं, मक्के मदीने को देखाएंगे, उम्रा भी कराएंगे। भाई बीवी तो तेरी है ना, वो तो तुझे घर में भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, बाहर जाके कोई और बीवी तो नहीं बन जाती। सिर्फ वो रस्म है कि लोग क्या कहेंगे, जी हनीमून पे आप नहीं गए, अच्छा ओ बैकवर्ड। हमारे मुल्क में अक्सर उलमा जो है वो हक का मसला बयान नहीं करते, इसलिए लोग शिर्क व बिदात में मुब्तला है। और जितने तौहीद में चल रहे हैं यही भी शुक्र करो, आखिर ये भी तो उलमा ने किया है ना, तुमने तो ये भी नहीं किया। तो जितने लोग तुम्हारे मुल्क में तौहीद पर हैं, आखिर ये तौहीद किसने यूनिवर्सिटियों में सिखाई है, कॉलेजों ने, रेडियो ने सिखलाया है, टीवी ने सिखलाया है, आखिर उलमा ने सिखलाया है ना। अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि उनकी मेहनत में कमी है तो तुम खुद शुरू करो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, तुम्हें अगर एक आयत भी आती है, एक हदीस भी आती है, दीन का मुबल्लिग बन के निकलो, तो तुम भी तो करो। साहब मौलवी साहब पे क्यों रखो? ये जितना दीन तुम्हें नजर आ रहा है ये उलमा की कुर्बानियां हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। में मैयत को दफन करने के लिए जब सवाल जवाब होगा तो हजूर ने फरमाया दुआ मांगो कि अल्लाहुम्मा सब्बित हो, कि या अल्लाह उसको साबित कदम रख सवाल जवाब में कि सही जवाब दे सके। हुजूर ने ये
کیونکہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. تو یہ آیت مبارک ہے. اور اللہم ثبتہ فی السؤال. اور اسی طرح کی اور دعائیں جو ہیں اللہم اعذہ من عذاب القبر وفتنۃ القبر وفتنۃ الحشر، اسی میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. کہ آج کل ہم جنازہ تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، میل آ گیا ہے گناہوں کا. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے، حتیٰ اس وقت قلبہ، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا. آج ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گئی ہے، گناہوں کی سیاہی چڑھ گئی ہے، سامنے جنازہ جاتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا. روز اخباروں میں پڑھتے ہیں اتنے بندے مر گئے، اچھا چھوڑو جی، اتنی عورتوں کی عصمت لٹ گئی جی، آ رہی، چھوڑو جی، یہ تو روٹین ہے. وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ استغفار، توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. ایمان کے بعد جو ہے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، عافیت. ایمان ہدایت ہوگا تو ایمان ہوگا، وہ تو مل گیا، اس کے بعد عافیت. موجودہ دور میں کمپیوٹر کے ذریعے دین کی اشاعت بالکل کرنی چاہیے. انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، جتنے جدید وسائل ہیں آپ اس میں گھس جائیں اور اس کو دین پہ لگائیں. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو کافر تو کر رہا ہے، وہ تو کفر پھیلا رہا ہے، وہ تو عریانی فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہا ہے. مسلمانوں کا کام ہے کہ ان جدید وسائل کو اسلام کے لیے استعمال کریں. اور الحمدللہ مسلمان بھی غافل نہیں ہیں. اسی لیے آج بھی اللہ کی رحمت سے فقہ علی المذاہب الاربع، یعنی چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء جو ہے ماشاءاللہ پورا سیاست 6 کتابیں جو ہے بخاری مسلم ملا کر ہی سب کی سب جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں. اسی طرح ایک مسلمان نے سرزمین حرم مکہ مدینہ کی پوری تاریخ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے. اسی طرح تراجم قرآن، اسی طرح بڑے بڑے قاریوں کے قرآن کی قرات آواز کے ساتھ وہ بھی آ رہی ہے. بڑے بڑے علماء کی تقاریر اور مقالات و محاضرات، اللہ کا فضل ہے، کام ہو رہا ہے. مسلمان خاموش نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اور آگے بڑھیں. سیرت النبی پر جو کیسٹیں ہیں وہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت مقبول ہیں. بھئی اللہ قبول فرمائے. کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اسی طرح کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان پر بھی اسی طرح کوئی البم آ جائے. دعا کریں، میرے بس میں تو ہے نہیں، میں تو ایک عاجز انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کا موقع دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں. میری آج کل ہمارا سلسلہ جو ہے سیرت النبی کے بعد قصص الانبیاء علیہم السلام پہ چل رہا ہے. انشاءاللہ وہ جب اللہ نے مکمل کرا دیا تو پھر اگلی بات کو سوچیں گے. اگر مکے میں رہنے والا کوئی شخص جدہ میں جائے کام کے لیے، عمرہ کوئی ضروری نہیں. جدہ میقات نہیں ہے بلکہ حرم سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے. جو ہے ایک مشت رکھنا جو ہے یہ سنت ہے، کیونکہ حضور کی داڑھی یملأ صدرہ، سینے مبارک پر تھی. اسی لیے فقہاء اربعہ اور صحابہ نے اسی پہ اتفاق فرمایا کہ ایک مشت کا ہونا ضروری ہے. کوئی نہیں مانتا، اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو. کوئی سبز پگڑی والے، کوئی نیلی پگڑی والے، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ اسلام کا حکم ہے. بلکہ بعض روایات میں میری نظر سے تو حدیث نہیں گزری، لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسی پارٹیاں پیدا ہوں گی، لیکن میں نے نہیں پڑھی وہ حدیث. بہرحال یہ رنگ میزی جو ہے یہ اسلام کو قبول نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے دین کے لیے کوئی جماعت بھیجی ہو اور حکم دیا ہو کہ اس رنگ کی پگڑی باندھو، سبز باندھو، کالی باندھو، سفید باندھو، ہر قسم کی باندھو. اور جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اتحیات ہاں پورا پڑھنا چاہیے.
کہتے ہیں جی امام سلام پھیر دیتے ہیں تو عربی ہے، ان کی زبان پہ چلی ہوئی ہے، تم بھی جلدی جلدی سیکھو، کیونکہ جس نے 20 رکعتیں پڑھانی ہو اگر آرام آرام سے پڑھتا ہے پھر بھی تو تم کہو گے یار امام کیا 4 گھنٹے لگا دیتا ہے، تم نے تو پھر آئندہ مسجد میں بھی نہیں آنا انشاءاللہ۔ ہمارے کچھ رشتہ دار لوگ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہمارے رشتہ داروں کی روحیں جو ہیں وہ زمین پہ آتی ہیں، مجھے تو کبھی ملی نہیں بھائی، اگر آتی ہے تو تم ملاقات کر لیا کرو بھائی، تمہارے رشتہ دار ہیں پہچانو۔ اللہ فرماتے روح ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں جانتے، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میرے رشتہ دار کی روح ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو روح کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا، تو ہمیں کیا پتہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں کہ نیچے آتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ مر جائے تو کہتے ہیں کہ روزانہ کسی اور بچے کو دودھ پلاتے ہیں، یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ ہمارے یہاں پر پیار محبت کر کے شادی بناتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں بناتے ہیں، اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے بندے یہاں جو شادی پہ جو خرچ ہوتا ہے تمہارے ملک میں تو تصور ہی نہیں، ایک یعنی شادی گھر کا ایک رات کا کرایہ ہے 1 لاکھ ریال، تمہارے ملک کے بنے 14,80,000 ایک کرایہ ہے، تو یہ محبت نہیں بنا رہے؟ اور پتہ نہیں محبت کیسے ہوتی ہے۔ ایک دلہن جو فستان پہنتی ہے اس کی سلائی ہے 5,000 ریال، یعنی تمہارے ملک کا 70,000 روپے سلائی، کپڑا الگ، یہ محبت نہیں تو دشمنی ہے۔ باقی پتہ نہیں اور محبت کا طریقہ ہو تو مجھے نہیں آتا۔ پلاسٹک سرجری کروانا جائز ہے، اگر کوئی عیب ہے ٹھیک کرائیں، بالکل کوئی منع نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، دانت ٹوٹ جائے لگاؤ، ناک کٹ جائے بناؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلا وجہ نہیں، کوئی عیب ہے ٹھیک کراؤ۔ اپنے گھر سے کوئی احرام باندھ کے عمرہ کرے نہیں ہوتا جب تک حد حرم سے باہر نہ جائے۔ ایک بچے کا نام سید نور ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،